قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے خدا کی بابت اقرار، کنفیشن اباؤٹ گاڈ۔ خدا سب سے پہلے ہے، خدا سب سے بڑا ہے۔ ہماری زندگی میں اول درجہ ہمیشہ خدا کا ہونا چاہیے۔ سکھایا ہی یہ گیا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ پہلا درجہ اس کا ہے۔ سو اقراروں میں پہلا درجہ خدا کی بابت اقرار ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بابت اقرار کریں۔ یسایہ 33ویں باب میں خدا کہتا ہے تم میری قدرت کا اقرار کرو۔ خداوند یسوع نے کہا میری بابت جب آدمیوں کے سامنے اقرار کرو گے تو میں بھی تمہارا اقرار کروں گا، اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا اقرار نہیں کرو گے تو میں بھی تمہارا اقرار نہیں کروں گا۔ مطلب شرط باندھ دی نا کہ اقرار کرنا ضروری ہے۔ خدا خود چاہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اقرار کریں۔ خدا چاہتا ہے تم مجمع میں، جماعت میں، قوموں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اور میرے حضور بھی میرا اقرار کرو، میرے بارے میں اقرار کرو۔ اور فلپیوں 2 باب میں اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے۔ کس کے لیے؟ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان کچھ پیسہ دے، کوئی وزن اٹھائے، اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہ خدا کی خواہش ہے، خدا کی مرضی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اقرار کریں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے بارے میں اقرار کریں۔ ہمیں خدا پر اپنے ایمان کا اقرار کرنا چاہیے۔ ہم ہر عبادت میں رسولوں کے عقیدے کے الفاظ میں اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی بابت ہمارا ایمان بیان کیا جاتا ہے۔ جب ہم خدا کہتے ہیں تو اس میں باپ، بیٹا اور روح القدس شامل ہیں۔ ہمیں خدا پر اپنے ایمان کا اقرار کرنا ہے۔ سب سے پہلا اقرار کا پہلو یہ ہے، جب ہم خدا کے بارے میں اقرار کریں تو ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا باپ پر، خدا بیٹے پر اور خدا پاک روح پر۔ ضروری ہے یہ، خدا نے چاہا ہے اور نبیوں نے تعلیم دی ہے کہ ہم خدا کے حضور جب حاضر ہوں، جب ہم پریشان ہوں، جب ہم دکھ میں ہوں، جب ہم تکلیف میں ہوں، جب ہم دشمنوں کے چنگل میں ہوں، بہت قریب ہو کہ ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارے اوپر حالات تنگ ہو جائیں، تب ہم خدا کے حضور جائیں اور اس کا اقرار کریں، اس کو بتائیں ہم ایمان رکھتے ہیں تجھ پر، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ہم تیرے حضور آئے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ خداوند یسوع نے ہمیں اچھی مثال دی ہے۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 17 میں 3 آیت، خداوند یسوع دعا کر رہا ہے۔ یہ اس کی سردار کاہنانہ ہائی پریسٹلی پریئر ہے۔ سب سے طویل دعا یسوع مسیح کی جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے وہ یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 17 میں ہے۔ یہ اس وقت کی ہے کہ جب یسوع دکھ اٹھانے کے قریب ہے، ابھی گرفتار نہیں ہوا۔ یہ آخری فسح کھانے اور گرفتار ہونے کے بیچ میں یہ دعا ہے، بڑی لمبی دعا ہے، اور اس میں خدا یسوع نے خدا باپ سے مخاطب ہو کے کہا
ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق یسوع کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند یسوع ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں بھی اقرار کریں، ہم اپنی مصیبتوں میں اقرار کریں، ہم اپنی تنگیوں میں اقرار کریں اپنے ایمان کا خدا پر۔ ہمیں خدا کے نام اور خوبیوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ جب ہم خدا کا نام لیتے ہیں، چاہے یہوہ کہیں، چاہے اسے رب الافواج یا لشکروں کا خدا کہیں، چاہے اسے قادر مطلق کہیں، کوئی بھی نام خدا کے لیے استعمال کرو، رحیم کہو، مہربان کہو، بزرگ کہو، اعلیٰ ترین، بلند ترین، بزرگ ترین، کچھ بھی اس کا نام لے کر جب اقرار کرتے ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خدا کے بارے میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ایسا ہے۔ تو اس کا نام لیتے ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میرا ایمان ہے یہ کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تو رحیم ہے، میرا ایمان ہے کہ تو رحم کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تو مہربان خدا ہے، تو کہتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ تو مہربانیاں کرنے والا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تو شافی خدا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر کرتے ہیں میرا ایمان ہے کہ تو شفا دینے والا ہے۔ جب کہتے ہیں تو یہوہ یری ہے، تو مہیا کرنے والا ہے۔ جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو یہ اقرار ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں اس کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر جو سب کا خداوند ہے، تو ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اس ایمان کو جو ہمارا ہے اس کے بارے میں۔ تو خدا کے بارے میں جب اقرار کرنا ہے تو اس کے نام کے ذریعے اقرار کرو۔ اس لیے سلاطین کی پہلی کتاب کے 8ویں باب میں جب خداوند کا بندہ خدا کے حضور فریاد کر رہا ہے اپنی قوم کی طرف سے کہ جب کبھی خدا تو ناراض ہو جائے، تو اپنا بھاری ہاتھ ان پہ رکھے، تو ان کو کسی دکھ میں ڈالے اور یہ تیرے حضور آ جائیں اور تیرے نام کا اقرار کریں، تو حالات بدل دینا۔ تیرے نام کا اقرار کریں مطلب تیری حیثیت کو مان لیں، تیری قدرت کو مان لیں، تیری خوبیوں کو مان لیں، تیری اس طاقت کو مان لیں جو تو رکھتا ہے۔ ہم خدا کے نام کا اقرار کریں اور اس کی خوبیوں کا بیان کریں۔ داؤد جب ہیکل بنانے کا ارادہ دل میں کرتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ لے کے آؤ سامان تاکہ ہم خدا کے لیے گھر بنائیں، وہ لے کے آ جاتے ہیں، لیکن خدا اجازت نہیں دیتا۔ لیکن داؤد ان ساری چیزوں کو خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 29واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت سے، پس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا اور داؤد کہنے لگا، اے خداوند ہمارے باپ اسرائیل کے خدا، تو ابد الآباد مبارک ہو۔ اے خداوند عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے۔ اے خداوند بادشاہی تیری ہے اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے، اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہیں، اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ تیری خوبیاں ہیں، یہ سب کچھ تو عطا کرتا ہے، سب کچھ تیرا ہے اور تو عطا کرتا ہے۔ یہ تیری خوبیاں، تیری صفتیں ہیں۔ زبور 96، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو۔ اس کے جلال کا اور اس کے عجائب کا بیان کرو۔ ہمیں بیان کرنا چاہیے خدا کے نام کا اور اس کی خوبیوں کا، اور ہمیں خدا کے اختیار اور قدرت کا اقرار کرنا چاہیے۔ دانیل کے دوست جب بادشاہ انہیں ڈراتا دھمکاتا ہے
کہ اب تم سازوں کی آواز سنو تو اس مورت کو سجدہ کر دینا، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا، اور کون سا معبود تمہیں میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے؟ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہی ہمیں چھڑائے گا۔ اس کی قدرت کا بیان کرو، اس کے اختیار کا بیان کرو۔ اس کا اختیار کیا ہے؟ جب ہم مصیبت میں ہوں، تنگی میں ہوں، تکلیف میں ہوں، دکھ میں ہوں، خطروں میں ہوں، اس کے پاس جاؤ، اس کا اقرار کرو، اس کے نام کا اقرار کرو تو وہ کام کرتا ہے اور بچا لیتا اور چھڑا لیتا ہے۔ وہ آسمانوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، وہ زمین پر بھی اختیار رکھتا ہے، وہ پوری کائنات پر اختیار رکھتا ہے۔ کچھ بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں۔ اور داؤد کی دعا جو تواریخ کی پہلی کتاب کے 29ویں باب میں درج ہے، تو ہی سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، تو ہی سلطنت کرتا ہے، تیرا ہی غلبہ ہے، تو ہی عطا کرتا ہے تو سب لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں۔ خدا کا اختیار اور اس کی قدرت کا اقرار کرنا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں جو دعا سکھائی اس کا اختتام بھی ہم اس بات پہ کرتے ہیں، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، تیرے کسی اور کے نہیں، تیرے ہی ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ ہمارا خدا اختیار والا ہے، قدرت والا ہے۔ ہم زندگی میں ہمیشہ خدا کے اختیار اور اس کی قدرت کا اقرار کرتے رہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ تیرے اختیار میں ہے، اور جو کچھ ملتا ہے وہ تیری طرف سے ملتا ہے۔ سب کچھ کرنے کی پاور، اتھارٹی، اختیار اور قدرت تیری ہی ہے۔ ہمیں خدا کے کام اور منصوبوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ اس نے جو کام کیے ہیں ماضی میں، ان دا پاسٹ، گزرے وقتوں میں، اور آج بھی جو کر رہا ہے، ہمیں ان کاموں کا اقرار کرنا ہے۔ بائبل شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ کوئی کام ہے جو اس نے کیا، اس کے کام جو پہلے کر چکا وہاں سے شروع کر کے اور ابھی تک جو کر رہا ہے ہمیں ان کا اقرار کرنا ہے۔ زبور 9:11 آیت، خداوند کی ستائش کرو جو سیون میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو۔ جو اس نے کام کیے ہیں انہیں بیان کرو۔ جب پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہوا، خدا کے لوگ پاک روح سے بھر گئے، پطرس کھڑا ہوا نمائندہ بن کر اور اس پوری قوم سے خطاب کرتا ہے تو انہیں یاد دلاتا ہے کہ اے بھائیو، خدا نے یسوع مسیح کو چنا، مسح کیا اور اس میں اپنی قدرت ظاہر کی، اس کے ہاتھ سے معجزے دکھائے۔ تم نے اسے مار دیا، قتل کر دیا، لیکن پھر بھی اس نے اسے پھر زندہ کر دیا۔ خدا کا کام بتا رہا ہے۔ اور اعمال 4 باب، جب پطرس اور یوحنا کو ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، انہیں قید بھی کیا جاتا ہے، وہ چھوٹ کر آتے ہیں تو اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر خدا کے حضور بلند آواز سے خدا سے التجا کرتے ہیں، مالک تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ یہ تیرا کام ہے۔ خدا کے کاموں کا اقرار ہے۔ خود بخود نہیں بن گیا سب کچھ، خدا نے بنایا ہے۔ اور صرف یہ نہیں بنایا، صرف یہی کام نہیں کیا، خدا نے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں بھی کام کیا۔ اور اعمال باب نمبر 7 میں دیکھیے، پہلی ہی آیت سے،
स्टिफनेस कलाम कर रहा है। ऐ भाई और बुजुर्गों सुनो, खुदाए जुल जलाल हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त जाहिर हुआ जब वो हारान में बसने से पेशतर मेसोपोटामिया में था, और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुंबे से निकलकर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। और फिर यहां से कहानी शुरू होती है, और ये सारा उसका वाज, उसकी प्रीचिंग, उसका कलाम खुदा के कामों के बारे में। फिर खुदा ने ये किया, फिर खुदा ने ये किया, फिर खुदा ने ये किया, फिर खुदा ने ऐसा किया, खुदा ने वादे किए और फिर उनको पूरा किया। हम अपनी जिंदगी में और पूरी कायनात में खुदा के कामों और उसके मंसूबों का इकरार करें। पहले किए गए काम, आज जो काम कर रहा है उनका, और आने वाले वक्तों में जो खुदा ने मंसूबे बना लिए हैं हम उनका इकरार करें। पता है, हम इकरार करते हैं अपने ईमान के इकरार में, रसूलों के अकीदे के अल्फाज में जब हम करते हैं, मैं ईमान रखता हूं पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत पर, गुनाहों की मुआफ़ी पर, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर, जो कब मिलेगी? जब यीशु जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। ये खुदा का मंसूबा है जिसकी हम गवाही देते हैं, जिसका हम इकरार करते हैं अकीदा पढ़ते हुए, ईमान का इकरार करते हुए कि खुदावंद यीशु आने वाला है जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने। ये उसका मंसूबा है, हम इसका इकरार करते हैं, हम इसकी गवाही देते हैं। खुदा के काम जो पहले उसने किए, जो अब भी कर रहा है, उनकी भी गवाही दे, उनका भी इकरार करें। और आने वाले वक्तों में जो खुदा ने काम करने हैं, उनका मंसूबा बनाया हुआ है, ये करेगा वो, और वो जाहिर किया हुआ है, हम उनका भी इकरार करें। हमें खुदा के वादों और उनकी तकमील पर अपने ईमान का इकरार करना चाहिए। इस्तिस्ना 26वें बाब में खुदा ने कहा कि जब तुम उस मुल्क में जो मैंने तुम्हें देने का वादा किया है पहुंच जाओ, तो तुम कुछ नजराना लेकर अपने कौम के काहिन के पास जाना और उसके सामने इकरार करना। क्या कि खुदा ने जो वादा किया था कि वो हमें एक मुल्क में ले जाएगा, आज उसने पूरा कर दिया और मैं यहां मौजूद हूं। खुदा ने मेरी जिंदगी में वो वादा पूरा कर दिया है। जो वादा उसने अब्राहम से किया और उसकी औलाद से किया, मेरी जिंदगी में उसने ये वादा पूरा कर दिया है। खुदा ने वादा किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदा हमेशा मेरे साथ रहता है, उसने वादा पूरा किया। मैं मुसीबत और तंगियों से गुजरा, खुदा मेरे साथ रहा। मैं मौत के साए की वादियों से गुजरा, खुदा मेरे साथ रहा। मैं बीमारियों और तंगियों में रहा, लेकिन खुदा मेरे साथ रहा। खुदा ने मुझे बचाया और छुड़ाया है। खुदा ने अपने वादे मेरी जिंदगी में पूरे किए हैं। खुदा के वादों का इकरार करो और फिर उन वादों को के पूरे होने का भी इकरार करो कि खुदा ने पहले भी वादे पूरे किए हैं और अब भी करता है और आइंदा भी करेगा। पतरस रसूल ने पेंतीकोस्त के दिन जब खिताब किया, जब वाज किया, अमाल 2 बाब है और उसकी 33वीं आयत, पस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्स हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। ये वो वादा है जो किया गया था, आज पूरा हुआ है। वो इसका इकरार करता है। हमें भी अपनी जिंदगियों में खुदा के वादों का इकरार करना है और फिर जब वो पूरे करता है तो उनका भी इकरार करना है कि खुदा वादों में सच्चा है, वो वादे जरूर पूरे करता है। हमें ईमानदारों की जमात में खुदा की बाबत इकरार करना चाहिए। बहुत सारी कलीसियाएं हैं कि जिनमें इकरार की रिवायत नहीं है। कई लोग हैं जिन्होंने मुझसे बात की कि जी हम तो अकीदा नहीं पढ़ते, हमारे तो कलीसिया में पीछे पाकिस्तान में अकीदा पढ़ने की रिवायत नहीं है। ठीक है, उनकी चॉइस है, हम उन पे बात नहीं करते, जो उन्हें अच्छा लगता है करें। लेकिन मैं इस बात को जरूर इस पे ईमान रखता हूं कि जब जब हम बतौर कलीसिया इकट्ठे हों, हमें हर बार ईमान का इकरार करना चाहिए। हमें जरूर इकरार करना चाहिए, ईमानदारों की जमात में इकरार करना चाहिए। इससे पता क्या फायदा होता है? अगर आपके इकरार में कोई कमी है तो दूसरों से सुन के वो पूरी हो जाएगी, कोई गलती है तो दुरुस्त हो जाएगा। अगर इकरार का नहीं पता कि कैसे करना है तो सबके साथ मिलके सीख लेंगे। और खुदा का कलाम भी ये सिखाता है हमें कि भाइयों की जमात में, मुकद्दसों की जमात में, ईमानदारों की जमात में हमें
اقرار کرنا ہے۔ اب داؤد جو خدا کی قدرت کا اور اس کی بادشاہت کا اور اس کی عطا کا، اس کی مہربانیوں کا، اس کی خوبیوں کا اقرار کر رہا ہے، وہ کوئی غیر قوموں میں جا کے نہیں کر رہا، وہ اپنی جماعت، ایمانداروں کی جماعت، بنی اسرائیل قوم کی اس گروہ میں، ان کے اکٹھ میں، ان کی مجلس میں کر رہا ہے۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے، ہدیہ لے کر آئے، نذرانے لے کر آئے، تو وہ کھڑا ہو گیا اور دعا کرنے لگا۔ پطرس پینتیکوس کے دن خدا کے کاموں کا بیان کر رہا ہے۔ جب اسطفنس خدا کے وعدوں اور اس کے کاموں اور اس کی قدرت کا بیان کر رہا ہے، تو وہ کن میں ہے؟ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم اسرائیل کے بیچ میں ہے، وہ ان سے مخاطب ہے۔ ایمانداروں کے بیچ میں، کلیسیا کے مجمع میں، کانگریگیشن میں، عبادات میں ہمیں اقرار کرنے چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، دیکھیے ذرا عبرانیوں باب نمبر 2، وہ جو ہمیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا، چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ تیرا نام میں اپنے بھائیوں سے بیان کروں گا، کلیسیا میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا۔ ان میں کہ جو ایماندار ہیں، خداوند یسوع بھی کہتا ہے میں ان میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا اور تیرے اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا بیان کروں گا۔ ہمیں غیر ایمانداروں کے سامنے بھی خدا کی بابت اقرار کرنا چاہیے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں اکثر کہ لوگ کیا سوچیں گے، ان کو پتہ چل گیا کہ میں مسیحی ہوں، مجھ سے فرق رکھیں گے، میرے اوپر خطرے آ جائیں گے، میرے اوپر پریشانیاں آ جائیں گی، تنگی آ جائے گی میرے اوپر، لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، میرے دشمن بن جائیں گے۔ یہ بھی ڈرتے ہیں ہمیں غیر ایمانداروں کے سامنے بھی اپنے خدا کی بابت اقرار کرنا ہے۔ اور زبور 96 میں 3 آیت ذرا پھر سے دیکھیے، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، صرف ایمانداروں میں نہیں، قوموں میں اور سب لوگوں میں۔ اور دانیل، اس کے دوست، غیر قوم بادشاہ کے سامنے خدا کے بارے میں اقرار کرتے ہیں کہ وہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں آگ سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے اور وہی ہمیں چھڑائے گا۔ ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ غیر قوموں کے سامنے چاہے پریشانی ہے، موت ہے، ان کے سامنے تو موت کھڑی تھی نا، لیکن پھر بھی وہ ڈرے نہیں، جھجکے نہیں، گھبرائے نہیں، انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا، اقرار کیا خدا کے بارے میں وہ کیسا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں خوشگوار حالات میں بھی خدا کی بابت اقرار کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل کے آئے، وہ سمندر میں سے نکل آئے تھے، راستہ بن گیا اور پار اتر گئے، اور فرعون اور اس کے رتھ، اس کے ساری فوج ڈوب گئے، پار ہوئے، تو انہوں نے گیت گایا، خدا کے بارے میں انہوں نے اقرار کیا کہ اے خدا تو نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، تیرے ہی قوی بازو نے یہ سب کچھ کیا ہے، تیرے ہی قدرت والے ہاتھ نے سب کچھ یہ کیا ہے۔ انہوں نے اقرار کیا، خوش تھے، وہ ناچتے تھے، وہ گاتے تھے، ساز بجاتے تھے، اور وہ خدا کا اقرار کر رہے تھے۔ استثنا 26 باب میں بھی خدا نے خود فرمایا اپنے نبی کے ذریعے قوم کو کہ جب تم اس ملک میں پہنچ جاؤ، آباد ہو جاؤ، تو پھر میرا اقرار کرنا کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا وہ آج پورا کر دیا، اور ہم خدا کے حضور شکر گزاری کا ہدیہ لائے ہیں۔ اور یعقوب 5 باب میں بھی ہمیں حکم ملتا ہے کہ تم میں سے کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ نہ صرف خوشی میں بلکہ ہمیں تلخ اور مشکل حالات میں بھی خدا کی بابت اقرار کرنا۔ اب ایوب سے زیادہ تلخ اور مشکل حالات کس پہ آئیں گے؟ ایک ہی دن میں سب کچھ اجڑ گیا، اولاد تک چلی گئی، اپنا بدن بھی اس کا بالکل پھوڑوں سے بھر گیا، ناسوروں سے بھر گیا، لیکن وہ کہتا ہے ننگا میں ماں کے پیٹ سے آیا، ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو خدا کی تکفیر کر، خدا کو برا کہہ دے، خدا کے بارے میں غلط الفاظ کہہ دے اور مر جا، تیری جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا نادان عورتوں کسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ کیا ہم اس کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ یہ اقرار تھا کہ وہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، اس نے جیسے رکھا ہے میں اس پہ خوش ہوں۔
سب کچھ اسی نے دیا تھا تو ہم خوش تھے، آج اس نے لے لیا اگر تو میں اس کی تکفیر کر دوں، میں اس کے خلاف ہو جاؤں؟ یہ نہیں ہوگا۔ اقرار کرتا ہے وہ خدا کی قدرت کا کہ اس کے ہاتھ میں ہے، دے دے یا لے لے، مار دے یا بچا لے، اس کا اختیار ہے، اس کی مرضی ہے۔ اور دانیل کے دوست بھی یہی کہتے ہیں، وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے اور وہی ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور اگر نہیں بھی تو نہ بھی بچائے تو بھی تجھے معلوم ہو کہ ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اور اعمال 4 باب اور 23 سے 26 آیت جب پڑھتے ہیں، پطرس اور یوحنا آتے ہیں تکلیف سہ کے، دکھ سہ کے، چھوٹ کر آتے ہیں اپنے لوگوں کے بیچ میں، اور ان کو آ کے بتاتے ہیں ہمارے ساتھ ایسے ہوا۔ سب ایک آواز مل کر خدا سے فریاد کرتے ہیں، تو ہی ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ اور آگے پورے اس حوالے کو آگے پڑھتے جائیں تو اپنی تکلیف اور دکھ میں اسی کا اقرار کر رہے ہیں، تو نے سب کچھ بنایا، تیرے ہاتھ میں ہے سب کچھ، تو ہی کر سکتا ہے کہ تو اپنے لوگوں کی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور اپنے کلام کو بھی پھیلا سکتا ہے۔ تو مشکل حالات میں بھی ہمیں خدا کی بابت اقرار کرنا ہے، اور خدا کی بابت اقرار کا عمل آسمان میں بھی جاری رہے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، صرف ہم یہاں نہیں، آسمان پر بھی اقرار کرتے رہیں گے۔ اور پتہ کیسے ہوگا؟ مکاشفہ باب نمبر 4 اس کی 8ویں سے 11ویں آیت۔ اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں، قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق جو تھا اور جو ہے، جو آنے والا ہے۔ اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو ابدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس کے تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ 5واں باب 13ویں سے 14ویں آیت۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو، کن کو؟ صرف ایمانداروں کو؟ سب چیزوں کو، سب مخلوقات کو، یعنی اکیلے والی بات ہی نہیں رہی، آسمان پر بھی مل کر، یہاں صرف ہم ایماندار مسیحی ان دیواروں میں کھڑے ہو کر اقرار کرتے ہیں، آسمان پر جائیں گے، پوری کائنات مل کر اقرار کرے گی، کیا؟ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ اور چاروں جانداروں نے کہا آمین، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ مکاشفہ 7ویں باب میں آ جائیے 9ویں آیت سے۔ ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلے اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، وہ کیا چلا چلا کر کہتی ہے؟ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خداوند خدا کی ہو، آمین۔ آسمان پر تمام مخلوقات، ہر قوم قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوں گے اور اس کا اقرار کریں گے۔ اس لیے زمین پر ہمیں کسی لالچ اور خوف کے بغیر خدا کی بابت اقرار کرتے رہنا چاہیے۔ خدا کا اقرار اور اس کی گواہی لالچ کے تحت نہ کیجئے کہ میں ایسا کروں گا تو مجھے کچھ مل جائے گا، یا لالچ میں آ کر اقرار چھوڑ نہیں دینا۔ لالچ اور خوف سے آزاد ہو کر یہ مت سوچئے کہ کوئی ہمیں دکھ دے دے گا، تکلیف دے دے گا، مار دے گا، ستائے گا ہمیں، ہم اقرار سے باز آ جائیں۔ ہر خوف اور لالچ سے آزاد ہو کر ہم نے خدا کا اقرار کرتے رہنا ہے، روکنا نہیں، کیونکہ آسمان پر بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے۔